واپسی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. آؤ تو صحیح نا. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. من سب نبیاً آج بھی میرے بابا جی کی 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 من سب نبیاً. ابھی انداز سے پروگرام کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ آپ کا یہ پروگرام سجانا اپنی قبول و منظور فرمائی. دوران خراب تفریق پاکستان مرکزی امیر رئیس آپ خطاب فرما رہے تھے تو ہمارے دل کی آن ہماری جان تحریک لبیک کی شان مرکزی تحریک لبیک پاکستان رکن شورا کے سینئر رہنما سابقہ قائم مقام امیر تحریک لبیک پاکستان نازش اہل سنت فخر اہل سنت فخر پاکستان اور جرنیل اہل سنت. یہ لقب آپ کو کسی مولوی نے نہیں دیا, کسی میرے جیسے لقیب نے نہیں دیا, یہ کسی ناتخان نے نہیں دیا, یہ جرنیل اہل سنت کا لقب قبلہ ڈاکٹر صاحب کو امیر اہل سنت نے دیا, امیر المجاہدین نے دیا, مرد مجاہد نے دیا ہے, مرد کلندر نے دیا ہے, جن کا نام حاتم حسین نے دیا ہے. ہمارے دلوں کی دھڑکن نازشی اہل سنت فخری اہل سنت مسلک کی اہل سنت کی جان مسلک کی حق اہل سنت کی پہچان تحریک لبیک پاکستان کہتی ہے کہ امیر ڈاکٹر حضرت علامہ شفیق امینی صاحب تشریف فرما ہوئے. میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے پوری شناخت میلاد کمیٹی اور تحریک لبیک کمیٹی کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک من نعرہ گئی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. تاجدار ختم نبوت آپ کی سماعت کے حوالے حبیب علیہ سنت ہمارے ایمان کے مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان کے جناب حضرت علامہ مولانا شافی حسین رضوی صاحب سے اپیل کرتا ہوں تشریف لائے اپنے اظہار خیال سے ہمارے دلوں کو نور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی پیچھے والے ساتھیوں کو آواز آتی ہے کیوں بھائی آواز آتی ہے آپ کو؟ جن کو آتی ہے تھوڑا ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ سمجھ بھی آتی ہے کہ صرف آواز ہی آتی ہے؟ سمجھ بھی آ رہی ہے.
چلو یہ بات اس لیے پوچھی ہے بھئی اگر آواز نہیں آتی تو آپ تھوڑا آگے بھی آ سکتے ہیں. یہ کرسیاں نیچے فکس تو نہیں ہے اٹھا کے آگے پیچھے کر سکتے ہیں. آپ آگے تشریف لائیں گے نا تو پھر آپ کو جو بات ہے اس کی آواز آئے گی سمجھ آئے گی. ماشاءاللہ آپ تمام ساتھی مجھے جانتے ہیں. میں اکثر محفلوں میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے بیان کرتا رہتا ہوں. میں زیادہ ٹائم آپ کے اور جناب قبلہ ڈاکٹر محمد شفیق امین صاحب کے درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا. تو میں یہی بات کہوں گا کہ ماشاءاللہ 16 تاریخ سے ڈاکٹر صاحب عمان میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ دن رات محافل کا سلسلہ جاری و ساری ہے. آج بھی یہ محفل کے بعد ہمیں دوبارہ مسکت میں جانا ہے اور مسکت سے پھر سرادہ کے لیے ان کی فلائٹ ہے. کل رات نماز شاہ سرادہ میں پروگرام ہے. پھر نیکسٹ ڈے سوموار کو بھی بعد نماز شاہ سرادہ میں پروگرام ہے. اس لیے میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اور آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ تحریک لبیک پاکستان عمان کا ساتھ دیں اور دین مدین کو تخت پر لانے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے نا انشاءاللہ. کون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر دیکھنا چاہتا ہے؟ سارے سرکار کے غلام الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ تمام کی جوانیوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر استقامت دے کہ ہم جو ہمیں رستہ دکھا کر قائد ملت اسلامیہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان کا فیضان آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری ہو ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی کریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سامنے سے وقتار بڑے انداز بڑے طریقے کمال کیا. قبلہ امیر صاحب آپ نے ٹائم کو بھی مد نظر رکھا اپنی اسلوبوں کو کمال کی. سامنے کی وقتار میں نے سے 3 سے 4 منٹ تحریک لبیک پاکستان کا جو نعرہ ہے تاجدار حرم نبوت وہ میں نے آپ کے ساتھ مل کے لگانا ہے. اگر لگانا چاہتے ہیں بولے سبحان اللہ. کہ زندگی گزرے آقا سے وفات کرتے ہوئے. آج ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی گزرے مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دیتے ہوئے. جو چاہتا بولے سبحان اللہ. کہ زندگی گزرے آقا سے وفا کرتے ہوئے. ارے موت بھی آئے گی میرے مصطفیٰ کرتے ہوئے. لوگ ہمیں کہتے ہیں لیبا میں جاتے ہو, مسکن میں جاتے ہو, سنات میں جاتے ہو, پاکستان جاتے ہو, ڈی چونک جاتے ہو, لاہور میں جاتے ہو, لیاقت باغ جاتے ہو, میلاد کی محفل سجا لیتے ہو. ملتا کیا ہے میں بتاتا ہوں. ایک نعرہ لگائے نعرہ تاجدار ختم نبوت. لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہو. ملتا کیا ہے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو. ملتا کیا ہے آمد مصطفیٰ مرحبا 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 کے نعرے لگاتے ہو. ملتا کیا ہے ہر صحابی نبی جنتی 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 نعرہ لگاتے ہو. ملتا کیا ہے نعرے تحقیق لگاتے ہو. ملتا کیا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہو. ملتا کیا ہے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہو. ملتا کیا ہے نعرہ حیدری. مینوں بندہ چاہیے سنی. میں پاکستان والا ماحول بنا رہا ہے. مینوں دیوانے چاہیے نے جے دیوانے نے چھمے ہی پھڑ دے پرانے نے ایک باری ہاتھ چاند بولو سبحان اللہ. جو محفل ذکر صلی اللہ کا انتظام کرتے ہیں آپ نے کیا ہے نا. شناس تحریک لبیک پاکستان زندہ باد زندہ باد. ایک بار ان کے لیے بولے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد پاکستان.
بندے ذکر سلیعہ کا انتظام کرتے ہیں، ارے سنا ہے فرشتوں نے سلام کرتے ہیں جنہیں مسلمان جا کے حج جا کے بولو سبحان اللہ تے جڑے بندے نہیں بولے میں انج نہ کرنا پیار کا بوٹا سکدا نہیں پیار کا بوٹا سکدا نہیں کہ رحمت کا دریا رکدا نہیں پیار کا بوٹا سکدا نہیں تے رحمت کا دریا رکدا نہیں او جیڑا بھی نبی دے ذکر وچ بولے او دے گلوں آٹا رکدا نہیں ہاتھ لگا کے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 تے پیار دا رشتہ ٹوٹ نہیں سکدا جدا امیر المجاہدین ہے بولے سبحان اللہ گج کے بولے سبحان اللہ کہے تے قافلہ ٹوٹ نہیں سکدا پیار دا رشتہ ٹوٹ نہیں سکدا او گدل لیندی ہے تے لے جاوے گدل لیندی ہے تے لے جاوے ساڈے کولوں لبیک دا نعرہ چھڈ نہیں سکدا لبیک 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 پاکستان سلام عمان والوں آپ ہاتھ کھڑے کرنا لوگوں کو بتانا ہم عمان میں ہیں پاکستانی بن کے ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم لبیک والے ہیں لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کتے کول نماز چھوڑی تے کر آگا نال وفات چھوڑی جے کملی والے دا نوکر ہے تے لبیک دا نعرہ نہ چھوڑی میرا قد چھوٹا ویکھ کے روند نہ مارو مینوں چھال مارنی ہوندی جے جڑا بندہ ہون نہ بولیا میں چھال مار کے کول آ جانا اونوں کھڑیا کر کے اودے کولوں دعائی کرنا سننی او جڑا علی دیوانے حسین دے من لانا لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لانا ہے تاجدار حد مرو دے نعرے لانا بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ہم شناخت والے بتانا چاہتے ہیں لبیک والے شناخت والے بتانا چاہتے ہیں جدھر بھی محفل ہو ٹیچر والوں نے بتایا تھا لیاقت آباد والوں نے بتایا تھا لاہور والوں نے بتایا تھا کراچی والوں نے بتایا تھا شناخت والوں آج پیغام دے دو لبیک کا جدھر بھی نعرہ ہو لبیک کا جدھر بھی عمان میں جلتا ہو جس طرح ہونا چاہیے جس طرح شناخت والوں نے کیا ہے لبیک لبیک ہمیں کسی انگارے سے ڈر نہیں ہے کیوں ہمیں تیار کیا ہے امیر المجاہدین نے آگے ہمیں تیار کر کے دیا ہے جو آج لوگ کہتے ہیں کہ امیر المجاہدین کو جنسیوں نے تیار کیا بڑا بیان سننے کو ملتا ہے سوشل میڈیا بڑا ہوا ہے اور ٹک ٹاک بڑا ہوا ہے میں کہتا ہوں جنسیوں والوں میں آپ سے منت کرتا ہوں آپ کا ترلا کرتا ہوں اگر جنسیوں نے تیار کیا تھا آپ پیچھے ہو جاتے ہیں جتنی جانیں لینی ہے لے لو جتنا مال لینا ہے لے لو ایک اور حاتم رضوی تیار کر دو لبیک لبیک یا رسول لبیک لبیک لبیک
ہم چھولوں پہ چلنے والے ہیں، نہیں ڈرتے چند انگاروں سے، وہ پوری دھرتی اب گونجے گی لبیک کے نعروں سے، لبیک 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 یا رسول مرے رمضان کے ماحول میں امیر مجاہدین کے علمی روحانی شیخ، امیر مجاہدین کا دیا ہوا لقب، جرنیلی علیہ سنت، فخری علیہ سنت، مسلک کے حق علیہ سنت کی جان، مسلک کے حق علیہ سنت کی پہچان، تحریک لبیک پاکستان کی امیر جناب ڈاکٹر شفیق امینی صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر استقبال کریے گا۔ لبیک 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 والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وقرآنہ الحمید، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دا محبوب دیدن دا پارا زمحشر کا خوشالے گلے، دا محبوب دیدن دا پارا زمحشر کا خوشالے گم چی دلبر پکلی دیشی دا محشر اختر زمالے، اور نصر جو پاکی دیئے نمو چپا کی دیئے، ستمگر کی نظروں سے نظر ملا کی دیئے، اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ شمع جلا کر دیئے۔ اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امامی پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست زندگی لینے کی اور بھی دشوار کرے، اور فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ہمیں ایک بار پھر موقع دیا کہ الحمدللہ آج پردیس میں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت و ناموس اور آپ کی ختم نبوت کی خاطر اور ان کی حفاظت کے لیے جو تحریک بنی ہے، اللہ کریم نے ہمیں یہاں پر بھی یہ موقع دیا کہ ہم آج ایک نئے عزم کے ساتھ یہاں مل کر تجدید اہل وفا کرے کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم نے حضور سے وفا ہر حالت میں کرنی۔ یہ جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے، ہمارے قائدین تشریف فرما ہے۔ لبیک کا معنی مولا علی قاری نے لکھا ہے اور فرمایا کہ لبیک کا معنی ہے قلب لک البابین۔ یہ کوئی وہ نعرہ نہیں ہے کہ کوئی بھی پارٹی والا ہمارے ساتھ لگا نہیں سکتا۔ بابا جی نے تو ہمیں نعرے بھی ایسے دیے ہیں کہ ہر مسلمان اس کو ہر حال میں لگا سکتے ہیں۔ جنازہ ہو تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ سکتا ہے، غمی خوشی ہو لگا سکتے ہیں، اور مسجد ہو حجرہ ہو، جو بھی بندہ جہاں پر بھی ہو، اس کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ ایک مرتبہ آپ کے دین کو ضرورت ہوگی تو ہم 2 مرتبہ آپ کے دین کے لیے حاضر ہیں۔ اور
شرح جامی کے صاحب نے اس کا یہ معنی کیا کہ لبیک کا معنی ہے اقیم لخدمتک وامتثال امرک لا ابرح عن مکانی اقامتا کثیرتا متتالیہ. یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر وامتثال امرک اور آپ کے حکم اور آپ کے فرمان کے لیے میں حاضر. لا ابرح عن مکانی یا رسول اللہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہر ظلم و جبر کی انتہا ہو جائے، شیڈول فور لگ جائے، چھیلے پڑ جائیں اور ہمارے سینوں پہ سیدھے فائرنگ ہو جائے، سب کچھ ہو جائے. لا ابرح عن مکانی آپ کے در کے خاک پر قربان جاؤں پھر بھی مجھے اپنے موقع سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور کس طرح اقامتاً کثیرتاً متتالیہ، صرف میں نہیں، صرف میرے بچے نہیں، یا رسول اللہ اس راستے پر ہماری سات نسلیں بھی اس راستے پر گامزن ہوئی. یہ ہے لبیک کا معنی. اس وجہ سے خدا کی قسم یہ ہماری خوش قسمتی ہے. خوش قسمتی کس حد تک ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم یہاں پر بیٹھے کچھ لمحوں کے لیے کوئی بندے کسی بندے کے ذہن و وہم و گمان میں بھی یہ نہ آئے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مارا کہ میں نے اپنا ٹائم نکال کے میں بیٹھ گیا تو میں نے احسان کیا لبیک والوں پر، یا میں نے احسان کیا اپنے امیر پر، یا میں نے احسان کیا مرکز پر. خدا کی قسم یہ تو اللہ اور رسول کا احسان ہے کہ ہمیں اپنی دین کے لیے بلاتے ہیں. میرے کریم آقا کی دین کی بات ہو تو وہ کام اللہ کریم جل جلالہ کسی سے ملے گا، وہ کام اللہ کریم جل جلالہ منگولوں کی کٹے سے ملے گا کہ 40,000 منگولوں نے عیسائیت قبول کرنے کا اعلان کیا اور ایک عیسائی مبلغ کو تقریر کے لیے بلایا، اور جب انہوں نے تقریر میں حضور کی عزت پر بات کی تو سامنے ہناک قلب سید مربوط، سامنے سے منگولوں کا وہ کتا جو زنجیر سے باندھا ہوا تھا انہوں نے اپنی زنجیر توڑ ڈالی اور حضور کے اسلام پر حملہ کیا. یہ کام تو اللہ کریم کتوں سے بھی لے گا، یہ کام تو اللہ کسی سے بھی لے گا. لیکن بابا جی فرماتے تھے مالکوں کے ہاں نوکروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن جن کو مالک اپنی نوکری کے لیے چن لے پھر ان کی قسمت کی معراج. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم یہاں بھی الحمدللہ لبیک کے نعرے لگا رہے ہیں. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارا انتخاب الحمدللہ بابا جی فرماتے تھے حضور کے عشق کے لیے اللہ کریم بندوں کا انتخاب کرتا کہ آ جاؤ میرے حضور کی دین کی بات کرو، آ جاؤ میرے حضور کے عزت آبرو پر پہرا دو. یہ انتخاب ہے خوش قسمت لوگوں کی. اللہ کریم جل جلالہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ خوش قسمتی عطا ہوئی ہے. اور پھر اس زمانے میں جب قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ نے اس امت کو غیرت کا درس دیا، جب 1857 کے بعد انگریزوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور انہوں نے ایجنڈا رکھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان تعداد میں کم ہوتے ہیں، ان کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہوتے، لیکن یہ چند لوگ ہمارے ہزاروں لاکھوں کو شکست دیتے ہیں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے پیچھے جو اسباب ہے، جو مین اسباب ہے وہ دو ہے. ان کے سینوں میں ایک جذبہ موجود ہے، اس کو کہتے ہیں جذبہ عشق و وفا. یہ اپنے قریب آقا سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، یہ اپنے پیارے نبی سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ ان کی قدم کی خاک مبارک پر بھی پوری کائنات قربان کرتے ہیں. ان کے دلوں سے یہ جذبہ نکالنے. اور دوسرا جو ان کے ہاں جذبہ ہے وہ جذبہ جہاد ہے کہ اسی راستے میں یہ اپنے آپ کو قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، اسی راستے میں یہ اپنے سر کی قربانی اللہ کریم سے مانگتے ہیں، اسی راستے میں جب ان کو شہادت کی اتنی تمنا ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ بابا جی فرماتے تھے کہ جب میں ملک شام گیا تو میں آپ کے مزار مبارک پہ گیا اور آپ کی مزار مبارک پر ایک قول لکھا تھا
اور وہ قول یہ تھا قول خالد بن الولید، وہ کیا تھا؟ لقیت کذا و کذا زہرا فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او طعنۃ برمح او رمیۃ بسهم، کہ میں فلاں فلاں مالک میں شریک رہا، میرے وجود پر سر تا پا بالش جگہ نہیں بچی کہ جس پر تیر کی زخم نہ ہو، جس پر تلوار کی زخم نہ ہو، جس پر نیزے کی زخم نہ ہو، لیکن آج مجھے موت اپنے بستر پر آ رہا ہے۔ تو آپ شہادت کی تمنا لیے رو پڑے، کہا میں نے موت کو بہت ڈھونڈا لیکن مجھے نہیں ملا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا فلاں نامت عین الجبنا، آپ نے فرمایا میں دنیا کی ساری بزدلوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، موت نے آنا ہے تو اپنے گھر میں بھی آنا ہے، موت نے آنا ہے کوئی ڈینگی وائرس سے بھی آنا ہے، موت نے آنا ہے تو ایکسیڈنٹ سے بھی آنا ہے، موت نے آنا ہے تو کسی بھی بیماری کی وجہ سے بھی آنا ہے، عارض قلب کی وجہ سے بھی آنا ہے، لیکن اس موت کا مزہ ہی جدا ہے جو اللہ اور رسول کے دین کے لیے آ جائے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا موت کا مزہ ہی جدا ہے کہ جب بندے کے 104 103 بخار ہو اور وہ اس حالت میں کہ سینہ بھی اور انتہائی طبیعت خراب ہو اور اسی حالت میں بھی فیضآباد کی اخبستہ ہوا اوپر آ جائے، میں گواہ ہوں خدا کی قسم کہ جب بابا جی اپنے مرض الوصال میں جس مرض میں اور جس بیماری میں ان کا وصال ہوا کہ جب اسی حالت میں آپ اتر آئے تو میں نے دیکھا کہ بابا جی مبارک کا چہرہ مبارک بالکل متغیر ہو چکا تھا۔ بابا جی کی تو چہرے کی جو اللہ کریم نے خوبصورت آپ کو عطا کی تھی وہ تو جس بندے نے دیکھا ہو خدا کی قسم وہ گواہی دے گا کہ اللہ کریم نے، میں نے کبھی سفید ریشوں میں یعنی سفید ریش بزرگوں میں اتنا خوبصورت انسان کبھی نہیں دیکھا جتنی خوبصورتی اللہ کریم نے بابا جی کو عطا کی تھی۔ میں نے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر تھا، میں نے کہا حضور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت تکلیف ہے، تو یہاں پر تو شیل چل رہے ہیں، یہاں پر تو وہ بار بار انتہائی سخت طریقے ظالمانہ طریقے سے آپریشن کر رہے ہیں، تو آپ کیوں آئے؟ آپ کو تکلیف ہے؟ مجھے کہا جی مجھے اب بھی بخار ہے، یا اپنا ہاتھ مبارک اس طرح آگے کر دیا، میں نے جب ہاتھ مبارک پہ ہاتھ رکھ دیا یقیناً بہت بخار تھا، تو میں نے کہا پھر بابا جی آپ کیوں تشریف لے آئے؟ واللہ یہ جملہ مجھے یاد ہے، اسی انداز سے یاد ہے، مجھے کہا کیا بات کرتے ہو امینی صاحب، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کیا بات کرتے ہو، یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ اور پھر اسی طرح ہوا جب آپ واپس گئے تو آپ اسی مرض میں اس انداز سے دنیا سے تشریف لے گئے، موت نے تو آنا تھا لیکن اس انداز سے آیا کہ آپ نے اپنے آخری ایام میں بھی پوری دنیا کو اور بالخصوص فرانس کو یہ پیغام دیا کہ آج بھی آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ ایمان کو نکالنے کے لیے پتہ نہیں کس کس کو لانچ کیا ہے، آپ نے جو قادیانیت کا پودا لگایا اور پھر اس کو آپ نے پانی دینے کی کوشش کی تاکہ مسلمانوں کا یہ جذبہ متزلزل ہو سکے، تو آج بھی میں پیغام دے رہا ہوں کہ 1450 سال بعد بھی پاکستان میں حضور کی وہ غلام رہتے ہیں جو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر الحمدللہ نہ ان کو خرید سکتے ہیں، نہ چکا سکتے ہیں، نہ ڈرا سکتے ہیں، اور وہ آج بھی اپنے کریم آقا کے خاک کے در کی خاک مبارک پر بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، آج بھی میرے بابا جی دی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک
یقین کریں اس حال میں گئے. خود بابا جی فرماتے تھے کہ اتنا کچھ یہاں سے لے جائے کہ جب حضور کے سامنے ہوں تو حضور کا یہ دیکھو میرا غلام آیا گیا. تو آپ جو نے جو آخری اپنے ایام میں اس حال پر حضور کے ختم نبوت پر پہرا دیا, حضور کے ناموس پر پہرا دیا کہ پوری دنیا کو پیغام بھی پہنچایا, اور اس انداز سے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روز اس آواز آئے تو میرا فقیر آئے. اس لیے خدا کی قسم ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس ولی کامل کا زمانہ پایا. اور میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں, ہم سنتے تھے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل نے زمانے کی 4 ظالم اور 3 ظالموں کا مقابلہ کیا مسئلہ خلق القرآن میں, کہ جب یہ فتنہ اٹھا تو آپ کو گرفتار کیا گیا اور بغداد کی شہر میں آپ کو درے پڑ گئے. جب ایک درہ کو پڑتا تو آپ اسی کے ساتھ نعرہ لگاتے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. ہم نے سنا تھا کہ حضرت کفایت اللہ کافی نے پانسی کے بندے کی طرف جاتے ہوئے 80-85 سال کی عمر میں فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین پسند رہ جائے گا. ہم نے سنا تھا حضرت مولانا حضرت موہانی سید فضل حسین المعروف حضرت موہانی, جب آپ کو انگریز نے 27 سال کی قید دی, آپ جوان ہو کر چلے تھے, اور جب آپ کی کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی تو انگریز نے کہا مولانا بس کرو, اپنے حال پہ رحم کرو. 27 سال سے یہاں پر چکی پیس رہی ہو, اور اس چکی کی وجہ سے آپ کا کمر جو ہے نا اس قید کی وجہ سے وہ بھی ٹیڑھی ہو چکی ہے. اس آخری عمر میں اپنے آپ کے اوپر رحم کرو اور اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاؤ. مولانا حضرت موہانی چکی پیستے ہوئے اسی وقت بھی فرماتے ہیں مشق سخن جاری, چکی کی مشقت بھی ایک درخ تماشا ہے, حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کل کہہ لو, ہم سے قسم لے لو کی ہو حکایت بھی. سنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے کس انداز سے, لیکن یقین کریں دیکھا نہیں تھا کہ یہ پیرا کس طرح دیا جاتا ہے. پھر اللہ کریم نے کرم کیا اور ہم نے حضور امیر المجاہدین کو دیکھا کہ کس طرح 4 ظالم جابروں کے سامنے آپ نے کلمہ حق بلند کیا. وہ جو مکہ لہراتا تھا کہ میں اسی جگہ سے ماروں گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے مارا ہے, اس کے سامنے بھی سینہ تان کر کھڑے ہو گئے تو وہ بابا جی امیر المجاہدین تھے. اس کے بعد دوسرا آیا نواز زرداری, اس کے سامنے بھی بابا جی نے حضور کے دین پر پہرا دیا. پھر تیسرا آیا نواز شریف, ان کے سامنے بھی جیلوں میں گئے. مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ حالت نہیں تھی, 3 دن بعد جب بابا جی کی رہائی ہوئی ہم پہنچے تھے, بابا جی نے فرمایا کہ 3 دن میں مجھے صرف 1 گلاس پانی دیا گیا, صرف 1 گلاس. اور پھر اس کے بعد عمران کا دور آیا اور انہوں نے کس انداز سے حضور کے غلام پر ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹے. اس معذوری کی حالت میں جب دوسری چھت سے وہ سیڑھیوں پر نیچے ان کو گھسیٹ رہے تھے, مجھے خود یاد ہے کہ بابا جی نے فرمایا کہ جب مجھے وہ گھسیٹ رہے تھے نیچے, مجھے کہا اٹھ جاؤ, میں نے کہا میں تو اٹھ نہیں سکتا. تو پھر وہ 2 پولیس والے آ گئے اور میرے دونوں پاؤں سے پکڑ کر نیچے گرانے لگے. اور پھر اس کے بعد سیڑھیوں پر گھسیٹتے ہوئے جب مجھے لے کے جا رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا. تو انہوں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو, پاگل ہو چکے ہو, ہنس کیوں رہے ہو؟ بابا جی فرماتے میں نے کہا اس وجہ سے ہنس رہا ہوں کہ تم مجھے جس کے لیے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا, جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے ضرور دیکھ رہے ہو. ہم نے اپنے آنکھوں سے پھر اس جبل استقامت کو دیکھا اور
پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے اس کا زمانہ پایا، پھر ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے اس کی آواز پر لبیک کہا۔ اب ہمارے جو دبئی سے آنے والے ہمارے میر محترم اللہ کریم ان کو مزید برکت اور عزتوں سے نوازنے نے بات کی، یقیناً یہ خوش قسمتی ہے۔ یقین کرے جس نے بھی بابا جی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ پایا اور اس کی آواز پر لبیک کہا، وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لوگوں میں سے سمجھے۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا دور ہے کہ کوئی بھی بندہ بغیر حرص کے، بغیر لالچ کے، بغیر کسی دنیاوی مفاد کے ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو پتا ہے لوگ پارٹیاں کیوں جوائن کرتے ہیں؟ اس لیے نہ کہ مجھے کوئی سہارا مل جائے، اس لیے کہ مجھے کوئی اگلے ڈنیور میں کہ جب یہ پاس ہو جائے گا تو میرے بیٹے کو نوکری دے گا، مجھے بچائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، سارے مفادات کی خاطر۔ لبیک میں صرف ایک ہی مفاد ہے اور وہ یہ ہے کہ ہائے کاش میں کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ میرے کریم آقا کی طرف سے بس ایک نگاہ ناز مل جائے، اور جب حضور کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جائے تو پھر سمجھو دنیا بھی سور جائے اور آخرت بھی سور جائے، پھر تو وعدہ ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ الحمدللہ ایک ایسا سفر ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ تھوڑا سا تکلیف اور سختی آ جائے گی تو یہ چوڑ جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تکلیفوں کے بعد ہمارے لڑکے الحمدللہ مزید مضبوط ہوتے چلے گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ اب یہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سے واپس جائے تو کدھر جائے؟ مر جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمارے بنے اور بے مسیحا چھوڑ کر۔ اور میرے جد امجد نے پشتوں میں کہا اگر کوئی پشتو سمجھنے والا ہے تو ان کو بھی لطف آئے گا۔ میرے جد امجد نے کہا یا قدم چستا در اللہ باس، یہ ہے سمجھنے والا الحمدللہ۔ یا قدم چستا در اللہ باس، خب ایگم چم ہر قدم دل سر اور استاد در خس بتر گل در جنت وقت ز محمد امین قسم پر بکر۔ اس لیے آج ہم انشاءاللہ یہ عزم کریں گے، کیا نام ہے اس علاقے کا؟ شناس میں بیٹھ کر انشاءاللہ یہ عزم کریں گے کہ حالت جیسے بھی ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پوری دنیا مخالف ہو جائے، ہم نے حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھنا ہے۔ اور تحریک لبیک وہ پلیٹ فارم ہے اس میں آپ کو بالکل پیور وہ قیادت ملے گی جو اپنے کارکنوں کی جذبات کا سودا کبھی نہیں کرے گی۔ اور یہ میں فخر سے کہتا ہوں اپنے امیر محترم سے لے کر حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حفظہ اللہ، ان سے لے کر میں آج تک الحمدللہ یہ بطور حدیث نعمت کہہ سکتا ہوں کہ جب اس نوجوان کے سامنے ان مفاد پرستوں نے دنیا بھی رکھا اور ان کو دبانے کی بھی کوشش کی اور ہر قسم کی تکلیف دے کر جب ان کو اس مشن سے پیچھے ہٹانا چاہا یا ان کو خریدنا چاہا تو میں گواہ ہوں کہ میرے سامنے جب یہ ساری آفت ہوئی تو امیر محترم نے جواب دیا کہ تم لیٹ ہو چکے ہو، نہ ہمیں سینٹ کے ٹکٹ سے تم خرید سکتے ہو، نہ ہمیں آئندہ کے لیے کوئی قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ پر تم ہمیں خرید سکتے ہو، اس لیے تم لیٹ آئے ہو۔ تمہارے پہلے ہمارا سودا ویل چیئر والے بابے نے حضور کی دربار میں ہم وہ فروخت کر چکے ہیں، ہمارا سودا اسی بازار میں ہو چکا ہے، ہم اتنی قیمتی بن چکے ہیں کہ پوری دنیا کی سلطنتیں مل کر ہمارے ایک کارکن کے ایک جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے تو یہ کفر کے ٹٹو کبھی ہمارے پیچھے میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ بابا جی نے کہا تھا
بابا جی نے کہا تھا اگر نواز شریف بتائے ختم نبوت پر پیرا کس پر ڈاکہ کس نے ڈالا تو پھر میں بتاؤں گا کہ ہمیں کس نے اشارہ دیا. اس کلپ کو اٹھا کے ہر چینل پر لایا گیا. دیکھو انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس نے اشارہ دیا. میں نے کہا اس کے بعد بھی کلپ بھی سنا دیتے کہ بابا جی کا فرمان یہ تھا کہ اگر وہ بتا دے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے ڈالا تو پھر ہم بتائیں گے کہ ہمیں یمامہ کے شہداء نے اشارہ دیا. ہمیں یمامہ کے شہداء نے اشارہ دیا کہ جب حضور کی عزت پر حملہ ہو تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق حکم کرے بدری ہو غیر بدری ہو تمام کے تمام حضور کی ختم نبوت کے لیے نکل جائے. اس وجہ سے وہ میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اگر ان کا پیغام صحیح لوگوں کو پہنچ گیا پھر لوگوں نے ان گندگیوں کے پاس نہیں جانا, انہوں نے سیدھا حضور کے غلاموں کے پاس آنا. ان کو پھر پتہ ہے کہ اسلام پہ روٹی بھی دیتا ہے, اسلام پہ کپڑا مکان بھی دیتا ہے, اسلام پہ عزت بھی دیتا ہے. آپ دیکھو صحابہ نے صرف ایک تہبند میں اسلام کو اپنے آپ دیا کہ ہم اسلام کے بچے ہیں, تو پھر ایک تہبند میں اسلام نے کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں لا دیے. پھر اسلام نے ان کو پوری دنیا کی سرداری دی, پھر اسلام نے ان کو عزتیں دی. آج بھی اگر ہم نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقت دیا خدا کی قسم یہ ہماری حالت جو ہے نا سالوں میں نہیں دنوں میں تمہیں. اور پھر اللہ پاک اسلام کو پوری دنیا میں عزت دے گا, پوری دنیا کی سرداری کرے گا. اس لیے یہ پیغام ہے کہ آپ نے پوری جانشانی کے ساتھ تنظیمی ورک اور رابطے کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کی قیادت موجود ہے. اور پھر یہاں پر تو آپ کے امیر محترم کا جو ہے نا وہ رہائش ہے, آنا جانا ہے, تو آپ نے انشاءاللہ پوری جانشانی کے ساتھ مکمل طور پر رابطہ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس تحریک کو انشاءاللہ کامیابی سے مکنار کرنا. آپ کا ایک اوورسیز جتنے بھی ہے آپ کا ایک پارٹی میں یقین کرے اس وقت جو حالات ہے سب سے بڑا جو حصہ ہے کامیابی کے لیے وہ اوورسیز کا بھی ہے, اور آپ نے اسی پاور کو اسی طاقت کو استعمال کرنا ہے. اور ادھر جا کے انشاءاللہ تعالی اور ماشاءاللہ اپنے ملک میں رہ رہے ہیں. میں نے دیکھا جو مان کے لوگ الحمدللہ اچھے لوگ ہیں, محبت کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ عزت دینے والے لوگ ہیں. ان کی جو ہے نا قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے آپ نے اپنے حدود کے اندر انشاءاللہ حضور کی دین کا کام کرنا ہے, اور اس انداز سے کرنا ہے انشاءاللہ کہ آپ کا یہ ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے ایسا شمار ہو جائے کہ بس حضور کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جائے. بس میں اسی ایک روایت پر ختم کروں گا کہ بابا جی روایت بیان کرتے تھے حضرت عمرو بن العاص کا, فرمایا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ کیا معاملہ آپ کے ساتھ اللہ کریم جل جلالہ نے کیا. انہوں نے کہا مجھے تو اللہ نے بخش دیا. تو فرمایا کس بات پر بخش دیا؟ تمہارا نیک عمل کوئی زیادہ وہ مقبول یعنی ظاہر نہیں تھا, تم کوئی نیک عمل کرنے والے نہیں, تو تمہیں کس بنا پر بخش دیا؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میرا لشکر جو تھا وہ نکل چکا تھا, تو میں ایک پہاڑ پہ آیا, پہاڑ کی چوٹی پر اشرف والا جنودی میں نے اپنے سارے لشکر کو دیکھا, تو وہ بڑا سجدج کہ میرا لشکر جو ہے نا وہ کھڑا تھا, اپنے گھوڑوں پہ نیزے ان کے ساتھ پہ, ان کی جو ہے نا وہ ساری جنگی اسباب ان کے, مجھے بہت اچھا لگا. اسی وقت جب لشکر کو دیکھا فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فاعنتہ ونصرتہ, دل میں ایک خیال آیا. اب اس بات کو سمجھے, دل میں ایک خیال آیا کہ ہے کاش یہ لشکر میرے پاس ہوتا, زمانہ حضور کا ہوتا تو میں حضور کی دشمنوں سے لڑتا اور اس پر حضور خوش ہو جاتے, اور میں حضور کی دشمنوں کو تہس نہس کر دیتا. تیرا صرف اسی خیال کی بنا پر کہ حضور کی مدد اور نصرت کا خیال آیا, اللہ کریم نے مجھے بخش دیا. تو پھر بابا جی فرماتے تھے کہ جب پھر حضور کا غلام حضور کے دین کے لیے بذات خود بنفس نفیس میدان عمل میں ہو
اور وہ حضور کے دین کے لیے اس کی طلب، یہ تو بابا جی کی تربیت کا اثر ہے۔ خدا کی قسم میں نے پنجاب میں نوجوانوں کو، جن کا دور یہ نہیں تھا جس کو ہم ٹامی کہتے ہیں، ٹامی وہ دور تھا کہ اس کو نہ دنیا کی خبر نہ آخرت کی خبر، اور وہ اپنے دنیا میں مست، لیکن اسی مست نوجوانوں کو میں نے دیکھا کہ بابا جی نے اس کی زندگی ایسی بدلی ہے کہ اس کی آنکھوں میں نے حضور کے دین کے لیے آنسو دیکھے۔ وہ تڑپ رہے ہیں کہ کب حضور کا دین تخت پر ہوگا۔ انشاءاللہ ماحول بدل چکا ہے، آپ اگر صحیح طریقے سے ساتھ دیں گے تو وقت دور نہیں کہ انشاءاللہ پاکستان پر حضور کا دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ۔ اور جب حضور کا دین تخت پر آئے گا تو پھر انشاءاللہ یہ اسلام ہر ظالم کا گریبان پکڑے گا، پھر یہ اسلام ہر مظلوم کے ساتھ ہوگا، پھر یہ اسلام روٹی بھی دے گا، کپڑا بھی دے گا، مکان بھی دے گا اور عزت کے ساتھ دے گا۔ اسلام پھر سرداری دے گا۔ اللہ کریم جل جلالہ میرے محترم جناب علامہ حافظ شاہد رضوی صاحب اور جتنی بھی یہاں پہ کابینہ ہے اور تحریک ربیع کمان کی جتنی بھی کارکنان ہیں، ذمہ داران ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہے گا یہی ان کا، رہے گا یہی ان کا، بڑے خاک ہو جائے جل جائے۔